اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں سالار یوتھ فورس نڈر قیادت عظیم لیڈر عظیم رہنما فاضل مدینہ یونیورسٹی حافظ محمد سلمان آدم صاحب، سیکرٹری جنرل اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔ الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ حضرات گرامی، اہل حدیث یوتھ فورس سٹی فیصل آباد کے ذمہ داران، کارکنان اور وابستگان کو اس عظیم الشان یوتھ کنونشن کے انعقاد پہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہاں پر ذمہ داران بھی تشریف فرما ہیں اور کارکنان بھی جلوہ افروز ہیں، تو میں آپ کے سامنے چند ذمہ داریاں ذمہ داران کی اور چند خوبیاں ایک اچھے کارکن کی پیش کرنا چاہوں گا، تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی تنظیمی زندگی میں بہتری جو ہے اسے لا سکیں۔ کوئی بھی ذمہ دار ہو، چاہے وہ مرکز لیول پہ ہو، چاہے ضلعی، شہری، تحصیلی، چاہے وہ کسی حلقے کا ذمہ دار ہو، اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنے کارکنان، اپنے ساتھ جو کام کرنے والی ٹیم ہے، ان کی کارکردگی پر ان کی حوصلہ افزائی کرے، انہیں اپریشیٹ کرے، تاکہ وہ مستقبل میں اور زیادہ بہتر انداز میں تنظیم کا کام کر سکیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے نمازوں کی ادائیگی کے لیے مسجد تعمیر کرنا ضروری سمجھی۔ بنو نجار نے اپنا باغ اس کے لیے وقف کر دیا، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پتھر اور گارے کے ساتھ مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، بے شک اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ تو ان انصار اور مہاجروں کی مغفرت فرما دے۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں، تو کام کرنے کا جذبہ ان کا اور بڑھا۔ اور ہمارے ہاں یار یہ آپ لوگ بیٹھ جائیں، یوتھ کنونشن ہے، آپ نے تو جلسے کا ماحول بنا دیا ہے، یہ جو دوست باہر کھڑے ہیں برائے مہربانی وہ بھی اندر تشریف لے آئیں۔ کوئی لمبا چوڑا تو یہ پروگرام نہیں ہے کہ آپ تھک گئے ہیں۔ ابھی بٹ صاحب آپ کو باطل سے ٹکرانا چاہتے ہیں، اور آپ تو ہمارا بھی سامنا نہیں کر رہے۔ مہربانی کریں اندر آئیں اور آ کے تو مجلس جو اس کا حصہ بنے۔ آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کی، اور آنے والے دنوں میں صحابہ کرام نے اور زیادہ
ایفرٹ کی، محنت کی، لیکن ہمارے ہاں الٹ ہے. اگر کوئی اچھا کام کرے تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں تو کی کیتا ہے، اسی تو اپنے دور چاہے کر دے ہوتے ہیں. بھائی آپ کا دور گزر گیا ہے، اب اس کے پاس جتنا ٹائم ہے یا جو موجودہ دور کے تقاضے ہیں اس نے اس کے مطابق جماعت کا، تنظیم کا، مسلک کا، دین کا کام کیا ہے، تو اس نے جتنا کیا ہے آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں، آپ اسے اپریشیٹ کریں، تاکہ مستقبل میں وہ اور بہتر کرنے کا جذبہ لے کے آئے، نہ کہ اس کے ذہن میں یہ ہو کہ چاہے آپ جو مرضی کر لیں، ہمیں کون سا کسی نے ہماری تحسین کرنی ہے، یا کون سا ہمیں کسی نے اس میں اپریشیٹ کرنا ہے. اس لیے ذمہ دار کو چاہیے کہ کارکن کو اپریشیٹ کرے. اسی طرح جب آپ اپنے کارکنان کے ساتھ مل کے کام کریں گے، جب آپ ان کے ساتھ مل کے ہر جگہ پہ خود جائیں گے، رابطہ کریں گے، میٹنگز کریں گے، ایون کہ آپ اشتہار ان کے ساتھ مل کے لگاتے ہیں، تو ان کے اندر اور زیادہ کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. وہ یہ سمجھیں گے، ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ہمارا ذمہ دار، ہمارا صدر، ہمارا سیکٹری یہ اپنے آپ کو کوئی وی آئی پی شخصیت نہیں سمجھتے، بلکہ یہ بھی اپنے آپ کو کارکن سمجھتے ہیں. اور اس کی مثال بھی آپ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے لے لیں. خندق کے موقع پہ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بھوک کی شکایت کی. اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور فرمایا، عرض کی کہ دیکھیں میں نے پتھر باندھا ہوا ہے تاکہ مجھے چلنے میں آسانی رہے. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاک دامن سے کپڑا اٹھایا اور دکھایا کہ طلحہ میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، اس لیے میں بھی آپ کے ساتھ فاقہ کشی کاٹ رہا ہوں اور بھوک برداشت کر رہا ہوں. اور اگر اس طرح کا عمل ذمہ دار کارکن کے لیے پیش کرے گا تو کارکن کے کام کرنے کا جو جذبہ ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا. اور اگر ذمہ دار ٹھاٹ باٹ سے رہے گا، اپنے کپڑوں پہ سلوٹ نہیں پڑنے دے گا، شکن نہیں آنے دے گا، تو پھر کارکن بھی اس طرح کام نہیں کرے گا جس طرح کام کرنے کا حق ہے. اس طرح کارکنان میں غیرت پیدا کریں. اور بالخصوص جو موجودہ حالات ہیں ان میں یہ بہت ضروری ہے. ابھی نیشنل اسمبلی نے ترمیمی بل پاس کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، امہات المؤمنین اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کے لیے. تو اس میں جو رافضی ہیں، جو اہل تشیع ہیں، انہوں نے اس کی مخالفت کرنا شروع کر دی ہے. ایسے موقع پہ جو اہل حدیث یوتھ فورس کا کارکن ہے، اس کے دل میں صحابہ کرام کی محبت ٹوٹ ٹوٹ کے بری ہونی چاہیے. آج ایک نے وہ فیس بک پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بل فرقہ واریت کے اوپر مبنی ہے، یہ بل جو ہے یہ تیلی لگانے کے لیے ہے، یہ صحابہ کرام کی نموز کے لیے نہیں بلکہ بنو امیہ کی چند متنازع شخصیات کو صحابیت کا درجہ دے کر انہیں مقدس بنانا ہے. میں انہیں بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے جتنے صحابہ ہیں، چاہے وہ اموی ہیں، چاہے ہاشمی ہیں، چاہے قریشی ہیں، چاہے بنو عدی سے ہیں، کسی قبیلے سے ہیں، کسی کو بھی صحابی کسی انسان نے نہیں بنایا، بلکہ انہیں شرف صحابیت اگر عطا کیا ہے تو کائنات کے رب نے عطا کیا ہے. اور انشاءاللہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، ہماری رگوں میں خون ہے، ہم اصحاب محمد کا دفاع کرتے رہیں گے. سیدنا ابو بکر سے لے کر عظمت مصطفیٰ سلمان اعظم صاحب، سیدنا ابو بکر سے لے کر سیدنا معاویہ، سیدنا ابو سفیان،
سیدہ ہند رضی اللہ عنہم، جتنے بھی صحابہ ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے ہمیں اپنی جان دینی پڑی، ہمیں خون دینا پڑا، مال دینا پڑا، حتیٰ کہ اپنی اولاد بھی قربان کرنی پڑی، تو ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے۔ اور یہ غیرت ہر اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان کے اندر ہونی چاہیے، اور یہ کام ذمہ دار کا ہے۔ وہ اپنے کارکن کو بتائے کہ اس دور کے اندر اسلام کے اوپر کتنے حملے ہو رہے ہیں، شیعہ کر رہے ہیں، قادیانی کر رہے ہیں، ملحد کر رہے ہیں، کمیونسٹ کر رہے ہیں، وہ ہر طرف سے اسلام کے اوپر حملے کر کے جو اسلام کی اصل تصویر ہے، جو قرآن و سنت ہے، وہ اس سے ان کو ہٹا کر اپنی خواہشات کے مطابق اسلام کو ڈالنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسلام ان کے مطابق ہو، نہ کہ وہ اسلام کے مطابق ہو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے احد کے موقع پہ اپنے صحابہ کے اندر اس غیرت کو پیدا کیا۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں جب سنتے ہیں کہ نعرہ لگتا ہے اولو حبل اولو حبل، حبل کی جے ہو، حبل کی جے ہو، تو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں الا تجیبوا لہو، کیا تم اس کا جواب نہیں دو گے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ہم کیا جواب دیں، آپ فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا قولوا اللہ اعلی و اجل، یہ نعرہ بلند کرو اللہ ایک ہے اور وہی سب سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ پھر ایک مشرک نے جب یہ سنا، اس نے آگے سے نعرہ لگایا ان لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ تو کائنات کے امام نے صحابہ کو حکم دیا نعرہ لگاؤ اللہ کی توحید کا، اور اللہ کی توحید کا نعرہ لگانا سب سے مشکل کام ہے۔ آج یہ نام نہاد اتحاد امت کے جو دائی ہیں وہ بھی جب توحید کی بات آتی ہے تو ڈگمگا جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، ساری زندگی کے اعمال، نیکیاں، حسنات انسان کی اس وقت تباہ برباد ہو جاتی ہیں جب وہ کائنات کے رب کی توحید کے ساتھ وفا نہیں کرتا۔ کائنات کے امام حکم دیتے ہیں نعرہ لگاؤ اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ یہ ذمہ دار کا کام ہے کہ وہ اپنے کارکن کے اندر توحید کی، ختم نبوت کی، نموس صحابہ کی، تحفظ شاعر اسلام کی غیرت کو پیدا کریں۔ یہ نہ ہو کہ برائی ہو رہی ہے اور یوتھ فورس کا کارکن اس کو دیکھ کے خاموش ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا اگر کسی کو برا کام کرتے دیکھتے ہو من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے روکو، فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ ہاتھ سے روکو، طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، زبان سے روکو، اتنا بھی نہیں کر سکتے دل میں برا جان لو۔ اور پھر ہمارے اندر ایک اور بھی بہت بڑا پرابلم ہے، ہم کہتے ہیں یار ہماری بات کرنے سے کیا ہو جائے گا، لوگ کون سا رک جائیں گے؟ لوگ نہ رکیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ فریضہ کس سے سر انجام دینا ہے کہ یہاں چاہتے ہو کہ آسمان سے پتھر برسنا شروع ہو جائے۔ گزشتہ دنوں میں ڈسکا، کاموں کی، اکاڑا، قصور، ان 4 شہروں میں اہل حدیث یوتھ فورس کی جانب سے مقامی دوستوں نے ریلیاں نکالی، مقامی نجی کالجز میں ہونے والے میوزیکل اور ڈانس پارٹیز کے خلاف۔ ان 4 شہروں کے ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ریلیز نکالنے کے بعد سارے کالجز نے ہمارے ذمہ داران سے رابطہ کیا اور ان کے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ کیا ہے
کہ آج کے بعد ہم اپنے کالج میں ایسا کوئی بھی خلاف شرع میوزیکل پروگرام یا ڈانس پارٹی جو اس کا انعقاد نہیں کریں گے۔ آپ کچھ کریں تو صحیح، آپ کوشش تو کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا۔ اس کے بعد آپ ذمہ دار اپنے کارکن میں مقابلہ کروائیں، انعامات کا سلسلہ ہونا چاہیے، ٹاسک دیا جائے کہ بھائی جو یہ کام پہلے کرے گا اس کے لیے یہ انعام ہے، جو یہ کام کرے گا اس کے لیے یہ ایوارڈ ہے۔ اور اس کی بھی ہمیں مثال رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ملتی ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں ادخلوا الجنۃ من امتی زمرۃ ہی 70,000، اے لوگوں میری امت میں سے 70,000 لوگوں کا ایک گروہ جنت میں داخل ہوگا، ان کے چہرے یوں چمک رہے ہوں گے جیسے چاند چمکتا ہے۔ عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے ان میں داخل فرما لے، شامل فرما لے۔ آپ نے دعا دی، ایک اور صحابی نے عرض کی، آپ نے فرمایا عکاشہ بازی لے چکا ہے، عکاشہ بازی لے چکا ہے۔ اس لیے آپ بھی اسی طرح بہت مشہور واقعہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کا، کارکنان کے اندر ذمہ دار ایسی فضا پیدا کریں مقابلے کی، انعامات کی، کہ جس سے کارکن اور زیادہ کام کرنا شروع کر دے۔ اسی طرح جو کارکن جو کام کر سکتا ہے انزل الناس منازلہم، اس سے وہی کام لینا چاہیے۔ اب ایک بندہ اشتہار لگا سکتا ہے تو اسے آپ کہہ دیں بھائی جمعہ پڑھاؤ تو وہ تو نہیں پڑھا سکے گا بیچارہ، اس کا کیا نقصان ہوگا، اشتہاروں سے بھی جائیں گے جمعہ سے بھی جائیں گے۔ اب ایک بندہ لکھ سکتا ہے اچھا، عبدالصمد ماس صاحب کی طرح، اب انہیں بندہ کہہ دے کہ آپ لکھنا چھوڑ دیں اور کل سے اہل حدیث یوتھ فورم کے چندہ اکٹھا کریں، تو انہوں نے کہنا جناب میں تو نہیں کرتا، میرے کو تو نہیں اکٹھا ہوتا، میرے کو تو نہیں منگایا جاتا۔ جو بندہ جو کام کر سکتا ہے اس سے وہ کام لے تاکہ کوئی بندہ ضائع نہ ہو۔ ایک بندہ وہ آ نہیں سکتا لیکن وہ کہتا ہے بھائی میں اپنے گھر پہ، شاپ پہ، جاب پہ، جدھر بھی ہوں میں بیٹھ کے آپ کے لیے سوشل میڈیا کا کام کر سکتا ہوں، آپ اس سے وہ لے لیں۔ ایک بندہ آ نہیں سکتا، کہتا بھائی میں آ نہیں سکتا لیکن فنڈ مجھ سے جتنا مرضی لے لیں، اپنا ضد کریں کہ وہ ضرور آئے، آپ اس سے فنڈ لے لیں۔ ہر بندے کی اپنی صلاحیت ہے۔ ایک بندہ اچھا مقرر ہے لیکن پیسے نہیں دے سکتا، اچھا خطیب ہے لکھ نہیں سکتا، آپ اس سے تقاریر کروا لیں تاکہ کوئی بندہ بھی ضائع نہ ہو۔ اور اگر آپ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیں تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عثمان سے مالی خدمات لیتے تھے، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہم سے مشاورت کرتے تھے، سیدنا علی، خالد ابن ولید، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم، ان سے آپ جنگی خدمات لیتے تھے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے آپ لکھنے کا کام لیتے تھے، وہ کاتب وحی تھے۔ اس کے بعد آپ اپنے کارکن کو ایک واضح منشور دیں، ایک واضح مقصد دیں۔ آج تو اللہ کا شکر ہے کہ اہل حدیث یوتھ فورس ایک تناور درخت بن چکی ہے۔ مولانا نعیم بٹ صاحب تشریف فرما ہے، پتہ نہیں انہوں نے آج وہ بات سنائی ہے کہ نہیں، کہ ایک دور تھا کہ لوگ اہل حدیث یوتھ فورس کا نام اس طرح نہیں لیتے تھے بلکہ کسی گندے لفظ کے ساتھ اس کو تشبیہ دی جاتی تھی۔ ایک ایک بندہ اکٹھا کیا گیا، پھر اس کو شامل کر کے آج یہ تناور درخت آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے کارکن کو اپنی تنظیم کے ساتھ وابستہ نوجوان کو بتائیں کہ ہمارا منہج کیا ہے،
ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، ہم چاہتے کیا ہے۔ جب تک آپ واضح ٹارگٹ نہیں دیں گے تب تک آپ نتائج اس طرح حاصل نہیں کر سکتے جس طرح حاصل کرنے چاہیے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبل صفا پہ قولوا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا، تفلحوا تملک العرب والعجم۔ آپ نے اگلے دن ہی عرب و عجم کے اوپر اختیار حاصل نہیں کر لیا تھا۔ آپ کی 23 برس کی جہد مسلسل ہے، 23 برس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے دین کی اشاعت اور ترویج کے لیے کوشش کرتے رہے۔ آج ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو پیراشوٹرز ہیں، جو راتوں رات چاہتے ہیں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس ہر چیز کے اوپر اپنا اختیار حاصل کر لے، یہ راتوں رات پاکستان کی حکومت انہیں مل جائے۔ اچھی باتیں لگتی ہیں، یہ مجھے بھی اچھی لگتی ہیں سننے کی حد تک، لیکن عمل جو ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے، حقیقت ہے، وہ تب آپ کو حاصل ہوگی جب آپ مسلسل اپنے ہدف ٹارگٹ کے اوپر کام کرتے رہیں۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں، ایک فٹ بال گراؤنڈ ہے، جب تک آپ دونوں سائڈوں پہ پول نہیں لگائیں گے کہ ان میں بال پاس کر کے گول کرنا ہے، سارا دن کھیلتے رہیں تو یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ کون سی ٹیم نے میچ جیتا ہے۔ یہ فیصلہ تبھی ہوگا جب آپ ان کو ہدف دیں گے، ان کو بتائیں گے آپ نے گول یہاں پہ کرنا ہے۔ اس لیے حضرات گرامی، اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اس تنظیم کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کی بنیادوں میں شہداء کا خون شامل ہے، اور بلا شبہ جو پاکستان میں نوجوانوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے۔ میں یوں نہیں کہہ رہا کہ میں اس کا سیکرٹری جنرل ہوں اس لیے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ میں اہل حدیث یوتھ فورس نیشنل یوتھ الائنس کی ممبر ہے، ہم وہاں پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دوسری تنظیموں کا کیا قد کاٹ ہے۔ وقت مختصر ہے، صرف 2-3 مثالیں ایک اچھے کارکن کو باادب ہونا چاہیے، یہ پہلی سیڑھی ہے، باادب بانصیب۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو سید ابوبکر غزنوی رحمہ اللہ کی کتاب باادب بانصیب ضرور پڑھیے، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدے ہوں گے۔ آپ سورہ حجرات کا ترجمہ و تفسیر پڑھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آداب کیا ہے، انسان کی زندگی میں مینرز کی کتنی اہمیت ہے۔ کارکن فرمانبردار ہونا چاہیے، اطاعت امیر ہونی چاہیے۔ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، مرض ہے، بلکہ جب ذمہ دار سامنے آتے ہیں، قائد محترم، فلاں اس طرح، تو جب پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دیکھا منہ چوکیا جاندے نے، اے کرو اے کرو۔ اور باخدا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اور بڑے بڑے بندوں کو میں نے دیکھا ہے، بڑی بڑی اہم سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے، سامنے بات کرنے کی جرات نہیں، پیچھے بیٹھ کے جماعت کے بارے میں، تنظیم کے بارے میں، قیادت کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک بندے نے مجھے بہت سال پہلے کہا، وہ جی آپ کہتے ہیں جی امیر محترم نے آیا تھا، میرے سے سلام نہیں لی۔ میں نے کہا بھائی آپ نے کب جا کے ان سے مسافہ کیا ہے؟ اور میں نے سنا وہ سلام لیتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا چلے آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کا مسافہ کرواتا ہوں ان کے ساتھ۔ اور اسی شخص کو میں نے دیکھا جب پروفیسر سامنے آئے تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ شخص اور ہے، جو مجھ سے شکوہ کر رہا تھا وہ اور ہے۔ اپنے آپ کو اطاعت کے جذبے میں ڈال لیں۔ آپ کا ذمہ دار جس مرضی لیول کا ہو، ہے وہ بھی انسان ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے، اس سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس میں بھی بشری کمزوریاں ہیں۔
اس میں بھی کمیاں کوتاہی ہیں، اور پھر اوپر سے سوشل میڈیا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، بس غلطی آپ سے ہو جائے پھر آپ جانیں اور اہل مذہب کی پی ٹی آئی جانے، جتنی بدتمیز پی ٹی آئی ہے اتنے بدتمیز مذہبی کارکنان ہیں۔ آپس میں بیٹھے ہوئے بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں، اتنے یہ ہیں۔ مجھے بات بتائیں، بندہ اہل حدیث ہو، جماعت سے وابستہ ہو، اس کا کیا کام ہے فیک آئی ڈی بنانا؟ اس کو زیب دیتا ہے کہ وہ فیک آئی ڈی بنا کے تبرہ کرے، وہ فیک آئی ڈی بنا کے گالیاں دے؟ آپ نے گالی دینی ہے اپنے نام سے دے، ہاں آپ نے برا بلا کہنا اپنے نام سے کہیں، تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے کسی حلالی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے۔ ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ کیا کل کو ہم نے جواب نہیں دینا؟ اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے، اور یہ تو عارضی ہے، وہ دائمی ہے، یہ چند دن کی ہے، وہ فار ایور ہے۔ اور کارکن اپنی قیادت کے معاملے میں غیرت مند ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی قیادت پہ کوئی بات کرے تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اپنی قیادت کا دفاع کریں۔ یہ نہیں کہ وہاں بیٹھ کے کسی نے کہہ دیا جی وہ فلاں کا، ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس طرح ہونا چاہیے تھا، اور پھر میرے جیسا بندہ جو ہے اس کو کسی بات کا پتہ چلتا ہے وہ پھر فون کر کے پوچھ بھی لیتا ہے، وہ یار آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی تو آپ نے اسی نے میٹنگ میں کیوں نہیں کہا؟ ادھر تو آپ خاموش تھے، ادھر جا کے آپ تبصرے کر رہے تھے۔ یہ لا یعنی باتیں ہیں جن کا فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ تبھی ہوتا ہے جب تعمیری بات کی جائے، فائدہ تبھی ہوتا ہے جب آپ وہاں پہ بات کریں جہاں پہ بات کرنے سے اس معاملے میں بہتری آئے گی۔ جب تک آپ اس طرح نہیں کریں گے تب تک بہتری نہیں آئے گی۔ مزید انشاءاللہ تعالیٰ پھر موقع ملا تو بات کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔